اب عرصہ ہوا کبھی نہ گیا۔ ایک دفعہ شیخ خواب میں بھی ملے، فرمانے لگے کہ تم تو اس چیز کو چھوڑ گئے جس کی وجہ سے بخت ملا، نصیب جاگے، اور نصیب جیسے جاگتے ہیں سو بھی جاتے ہیں، خیال کرنا۔ پر اس نے کوئی توجہ نہ کی، اس نے کوئی دھیان نہ دیا، بس یہ مست تھا ہر وقت بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کے نہایت پر اعتماد۔ ادھر لوگوں نے اس کے بارے میں حسد شروع کر دیا کہ جی آپ کا دشمن ہے، آپ کا دوست ہے، آپ بس طمع ہے، لالچ ہے، اس کا بس اس نے تو کوئی اور کام کیا، الٹا کام کیا، آپ نے اس کو سیدھا سمجھ لیا، یہ تو آپ کا سر کا بھی دشمن، تاجوں کا بھی دشمن اور تاج کا بھی۔ لیکن بادشاہ کا اعتماد بڑھتا گیا اور یہ بادشاہ کی خدمت میں آ گئی۔ کیوں؟ یہ ہر تدبیر کرتا تھا اور سیدھی ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کو کہیں لشکر کی ضرورت ہوتی، فلاں جگہ جو ہے وہ سازش ہوئی ہے، یورش ہوئی ہے، اور فلاں جگہ کوئی ہمارے اقتدار کو نقصان ہے، علاقے میں کسی نے بغاوت کر دی ہے، ایسی تدبیریں بتاتا اور ایسی الٹی سیدھے کام کرتا تو سارے کام ہی کامیاب ہو جاتے۔ بادشاہ اس لیے کسی کی سنتا ہی نہیں تھا، یہ بندہ جہاں میرا ساتھ دیتا ہے وہیں کامیابی، جہاں چلتا ہے وہیں کامیابی۔ اب اس سے خطا جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس نے وہ وظیفہ بھی چھوڑ دیا، وہ اللہ کا نام بھی چھوڑ دیا، تسبیح بھی چھوڑ دی، اور جہاں سے اللہ کا نام سیکھا تھا وہ اس کا رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ ادھر سازشوں کی سازشیں بڑھتی گئیں، کیوں؟ جتنی اس کی ترقی بڑھتی گئی اتنا سازشیں بھی بڑھتی گئیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سال ہر سال گزر گئے، یہ بادشاہ کے ساتھ شکار میں گیا۔ بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے کہیں دور چلا گیا۔ یہ وفادار تھا، مخلص تھا، اسے بادشاہ کا فکر کہ کیا بنے گا، وہ اکیلے ہیں۔ ایک جگہ گیا تو عین گرمی دوپہر میں بادشاہ نے کہیں ساتھی گھوڑا باندھا اور تلوار کو درخت کے ساتھ لگا کر، ننگی تلوار تھی، خود وہیں درخت سے ایسے ٹیک جو لگایا سو گیا۔ اب اس نے کہا کہ تلوار ساتھ کھڑی ہے اور اگر تلوار بادشاہ کے اوپر سوتے گر جائے گی تو کاٹ کے رکھ دے گی، تیز تلوار ہے۔ اب میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ بادشاہ کی نیند بھی نہ کھلے اور تلوار بھی وہاں سے ہٹا لوں۔ اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہ تسبیح اور وظیفہ، وہ اعمال جو بتائے تھے اس سے بھی ایک دور ہو گیا، اس سے بھی دور ہو گیا، اور اس جگہ سے بھی دور ہو گیا جہاں سے ملا تھا، وہ رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کی سیدھی الٹی ہونا اب شروع ہو رہی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جب آہستہ آہستہ دبے قدموں تلوار کے قریب پہنچا تو ایک دم بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور اس کا ہاتھ تلوار میں تھا۔ بادشاہ نے کہا تلوار کو کیا کر رہا تھا؟ اس نے سب کچھ سنایا۔ بادشاہ نے کہا تو موقع کی وار رہ کے میرا سر قلم کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ سلامت، میں سوچ ہی نہیں سکتا، میں آپ کا نمک خوار وفادار۔ بادشاہ کہنے لگے نہیں، وہ فلاں وزیر، فلاں مشیر، فلاں بندے نے سچ کہا تھا، تو موقع کی طاق میں تھا۔ اور بادشاہ نے پھر اس کا سر قلم کرا دیا۔ نصیب جاگتے کیسے ہیں اور سویا ہوا نصیب کیسے جاگتا ہے؟ پھر روح کی دنیا بھی ملتی ہے، من کی دنیا بھی ملتی ہے، اور دل کی دنیا بھی ملتی ہے، اور رزق کی دنیا بھی ملتی ہے، اور عزت اور وقار اور ہیبت کی دنیا بھی ملتی ہے۔ یہ آپ سارے کے سارے جو تسبیح خانے میں قیام کر رہے ہیں، یہ نصیب جگانے کے لیے آئے ہیں، یہ نصیب جگانے کے لیے آئے۔ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کو فکر آخرت مل جائے، اور دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کو اللہ راضی کرنا کا جس کے اندر خیال آ جائے۔ آپ دنیا کے خوش نصیب ہیں کہ نصیب جگانے آئے ہیں۔ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، آج کے فتنوں کے دور میں، دجالی فتنوں کے دور میں آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں
جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی زندگی کی لذتیں، اپنا مزاج، اپنی طبیعتوں کو چھوڑا اور صرف اس لیے آئے کہ نصیب جاگ جائے۔ کوئی اللہ لینے آیا، کوئی اس کے حبیب کا عشق لینے آیا، کوئی من کی دنیا، کوئی روح کی دنیا لینے آیا، کوئی تقوی اور پاکیزگی لینے آیا، کوئی ایمان اعمال پہ استقامت چاہنے آیا، کسی کی قرضوں سے نجات، کسی کی دل کی دنیا میں ترقی، اور کوئی بیماری کو سے چھٹکارا، اور کوئی اولاد، اور کوئی گھر، کوئی چھت، کوئی رزق، کوئی مشکلات، کوئی جادو جنات، کوئی مسائل، یہ سارے کے سارے ان حل کے لیے آئے ہیں۔ کوئی روحانی دنیا کا نصیب جگانے آیا ہے، کوئی جسمانی دنیا کا، کوئی گھر کا، کوئی اولاد کا، کوئی نسلوں کا۔ اور فقیر نے کہا تھا کہ وظیفہ نہ چھوڑنا، اور بہت عرصہ جو رہا اسی کی مان کے چلتا رہا، اسی درویش کی مان کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ نصیب جاگا، مقدر جاگا۔ پہلے اس کی مان کے چلتا رہا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو کسی فقیر کی غار میں آئے، اور غار میں آ کے فقیر نے کہا کہ یہ چلا کر تیرے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، ایک شخص تھا، ایک شخص ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے، والد صاحب کے پاس آتے تھے، ان کو چاچا علی کہتے تھے، بڑی لمبی عمر لے کے فوت ہوئے۔ پہلے ان کا ہوٹل ہوتا تھا، اور آنے کی چائے 2 آنے کی، پھر 4 آنے کی، وہ ہوٹل کے برتن دھوتا تھا، کھانا روٹی برتن دھوتا تھا۔ میں نے اس کو برتن دھوتے نہیں دیکھا، یہ میرے شعور سے پہلے کی بات ہے، میں نے اس کا عروج دیکھا کراچی میں، پھر اس کے بنگلے، پھر اس کی کوٹھیاں، بہت بڑا عروج تھا اس کا۔ اب بھی اس کی اولاد کا عروج ہے، اب یہ کوئی 10-12 سال پہلے فوت ہوا ہے، 75 سے 80 سال کی عمر کے درمیان۔ اس کی زندگی کا نصیب جاگا تھا۔ ہوا یہ تھا، ہوٹل میں نا پتیلے کے اوپر دودھ جو آتا تھا وہ بڑے پتیلے میں اس کو ابالتے تھے، پھر ہلکی آنچ پہ وہ کرتا رہتا تھا، اوپر موٹی بلائی آ جاتی تھی۔ ایک بابا جی تھے، وہ پیالہ بلائی کا لینے آتے تھے، پیالے کے حساب سے بلائی بکتی تھی، چھوٹا پیالہ بڑا پیالہ، وہ بلائی کھاتے تھے، اور پیالے کے حساب سے بلائی لینے آتے تھے، درویش تھے وہ۔ بعد میں پتہ چلا اس لیے بلائی کھاتے تھے، وہ ذکر جلالی کرتے تھے، دماغ کے خشکی ہو جاتی تھی، پھر وہ بلائی کھاتے تھے۔ ہمارے بعض بڑے بزرگوں میں روزانہ فقراء کو، درویشوں کو کہیں آدھا پاؤ دیسی گھی دیا جاتا تھا، کہیں 1 پاؤ دیسی گھی دیا جاتا تھا۔ خواجہ دوست محمد قدھاری اور خواجہ عثمان دامانی اور خواجہ سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہوں میں گھی دیا جاتا تھا کہ جو فقراء آتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے انہیں دیسی گھی دیا جاتا تھا کہ دیسی گھی دیں گے، جسم میں، دماغ میں روشنی چکنائی رہے گی، ورنہ دماغ میں خشکی ہوگی، اور خشکی کی وجہ سے کچھ محسوس ہوگا تو سمجھیں گے شاید ہمیں کشف شروع ہو گیا ہے، جبکہ وہ دیوانگی اور پاگل پن ہوگا۔ تو وہ بالائی لینے آتے تھے، ان کی نظریں 2-4 ہوئیں، انہوں نے فرمایا، نام ان کا تھا اللہ وسایا، اس کو کہتے تھے وسا۔ وہ مان لے کہ وسا، سارا دن کام کیا کر اور اللہ بھی کیا کر، ساری عمر سے فقیر رہنا ہے، غریب رہنا ہے،
تجھے رنگے گا، رنگ لگائے گا۔ وہ درویش لوہے کے پرزے بناتے تھے، میں نے ان کو درویشوں کو دیکھا ہوا تھا آخری عمر میں۔ وسا پھر کراچی نکل گیا، وہیں سے اوپر اس کو عروج ملا۔ وہ دنیا کا ہر پرزہ بنا لیتے تھے، کوئی دنیا کا، جرمنی کا، انگلینڈ کا، کہیں کا کوئی پرزہ ہوتا تھا، اس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ہاں بن جائے گا۔ وہ کہتے تھے بابا جی، کہہ رہے پترو بن جائے گا، وہیں تماشے دیکھتے تھے سرسری نگر سے، اور اس سے بہتر بنا کے دکھاتے تھے۔ بہت صاحب کمال تھے، صاحب کمال تھے، اور تھے بڑے اللہ والے، اور ذکر کرتے تھے، اعمال کرتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، اور کچھ درویشوں سے رنگے ہوئے تھے، کچھ نسبتیں رکھتے تھے بزرگوں کی، قادری سلسلے کی نسبتیں ان کے ساتھ تھی۔ پرانے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، بڑے حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے زیارت کی ہوئی تھی، بڑے حضرت امروٹی، ان لوگوں کے ساتھ ان کی نسبتیں تھیں۔ بڑی عمر بابا جی کی تھی اور آخری عمر تک نگاہ، ہر چیز ٹھیک تھی۔ تو میں تھے وسا اللہ اللہ کیا کر، اللہ پڑھا کر۔ تو وسے نے اللہ کرنا شروع کر دیا۔ وسے کی جوانی تھی، کوئی 17 18 19 سال کا جوان تھا، مزدوری کرتا تھا، سارا دن ہوٹل کی صفائی مزدوری، شام کو جو روزگار تھا گھر میں لے جاتا تھا۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ماں باپ کے ہاتھ میں رکھتا تھا، پھر وسے کی شادی ہو گئی۔ اللہ کا ذکر اسے لذت دینے لگا، اور اللہ کے ذکر نے، کیونکہ فقیر کا حکم تھا، فقیر کی توجہ تھی اور دل پہ پڑی تھی، اور اگر توجہ کسی فقیر کی لے لی جائے، مل جاتی ہے، پر ملتی توجہ لینے سے ہے، اور ملتی اس کو ہے جو سچا قدردان ہوتا ہے۔ بس اس کو توجہ مل گئی، اور توجہ جو ملی، پھر ایک دفعہ ایسے بیٹھے بیٹھائے کہنے لگا، چاچا علی نے یہ خود سنا ہے، کہنے لگا استاد جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی نوکری چھوڑ دوں۔ کیوں، کیا تکلیف ہے تجھے؟ اس نے کہا استاد جی میں کراچی جانا چاہتا ہوں، سنا ہے کراچی غریب دیما ہے، تو میں وہاں جا کے کمانا چاہتا ہوں۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے تو آ جا، میں ایک فیکٹری میں تجھے لگوا دوں گا۔ چاچا علی کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا اگر تجھے کہیں فائدہ ہے میری طرف سے اجازت ہے، میں کوئی اور بندہ رکھ لوں گا، اور میں نے اور رکھ لیا، اور وسا چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وسا میرے پاس علاج کے لیے آیا، میں نے وسے کا علاج کیا۔ ایک صاحب تھے، بیرسٹر تھے بڑے پرانے، ان کے ساتھ وہ آئے تھے، بیرسٹر کے ساتھ وہ آئے تھے، بہت دولت بہت کمال تھا اس کے پاس، عبادت بھی تھی، غریب پروری کی کوئی انتہا تھی۔ ہمارا جاننے والے ہیں بشیر، وہ ان کا بیٹا ہے، جن کو میں نے کہا بابا شریف تھا، وہ وہاں جا کے بیٹھا جہاں حکا پڑا تھا، اور حکا کہنے لگا نماز پڑھیا کروں، ان کا شریف تھا۔ تو ان کا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ جب وسا آتا تھا تو آ کے اپنی سب سے پہلے برادری کو اکٹھا کرتا تھا، سوری غریب ابھی تک غریب ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس کے اندر وبذل قربا کا، وبذل قربا یہ نسبت اس کو کسی نے دی ہوگی کہ سب سے پہلے رشتہ دار، وبذل قربا والیتامی والمساکین وابن السبیل، برادری کو کیسے اکٹھا کرتا تھا، مجھے فون کرتا تھا، اور پھر برادری آتی تھی ان کے لیے کھلاتا تھا، پلاتا تھا، ان کو دیتا تھا، بہت پیارا۔ مجھے کہنے لگا ایک بار، مجھے خود بتایا، کہہ رہے ماسکو کے میں ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، اس وقت روس کی حکومت تھی، روس ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا تھا، تو میرا اس کی کرنسی غالباً روبل اس کی کرنسی کا، میرے پاس بریف کیس بھرا ہوا تھا روبل کا، تو ایک دم وہ ہاتھ سے جو چھوٹا اور کھلا اور سارے پیسے ایسے بکھر گئے کہ لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا۔ میں لطف اندوز ہو رہا تھا اور لوگ اٹھا رہے تھے، تھوڑے سے میرے قریب جو آئے میں نے بریف کیس میں رکھ دیا، کہنے لگا میرے پاس اتنا ہے،
اور اس فقیر نے کہا تھا اللہ ہو کیا کر، بس میں برتن بھی دھوتا تھا، اللہ ہو بھی کیا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ پہلے کوئی ایسے پیالہ ہوتا تھا اٹھا کے دے دیتا تھا، جب پتہ چلا کہ صاحب نسبت درویش ہے پیالہ صاف رکھتا تھا، اس کو ڈھانکتا تھا، قدردانی سے دیتا تھا۔ جی میں آتا تھا کہ ان سے پیسے نہ لوں، لیکن مالک تو کوئی اور تھا دکان کا، اور میں ان کی خوب خدمت کرتا تھا۔ کبھی جاتا ان کو تیل لگاتا، ان کی دکان کی صفائی کر دیتا۔ وہ کچھ لینا گوارا نہیں کرتے تھے، اپنی مزدوری کر کے خود کرتے تھے، ہاں اور خدمت میں ان کی کر دیتا تھا۔ بس اس فقیر کی خدمت، اللہ کی نسبت، اور اس کی وجہ سے رب نے نصیب اور مقدر کو جگا دیا۔ اب سارے کے سارے نصیب اور مقدر جگانے ہوئے ہیں، اور نصیب اور مقدر جاگے گا عرشی نظام سے، فرشی نظام سے کبھی نہیں جاگے گا۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی اولاد اور نسلوں کو آپ جائیداد دے سکتے ہیں، کنویں دے سکتے ہیں، فصلیں دے سکتے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک جہیز دے سکتے ہیں، ہیرے جواہرات ڈائمنڈ اور چاندی کے سیٹ دے سکتے ہیں، دیتے ہیں لوگ، بنگلے کوٹھیاں زمینیں جاگیریں دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، ڈگریاں اعلیٰ قسم کی کالج یونیورسٹی کی باہر کی، پر مجھے کوئی ایک بندہ ایک چیز بتا دے کہ کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا ملا ہو کہ جس نے اپنی نسلوں کو نصیب اور مقدر بھی دیا ہو۔ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ مجھے کہنے لگے ایک صاحب، میرا اس میں تجربہ نہیں، میں نے کسی کی بات سنی ہے، کہنے لگے میرا تجربہ یہ ہے کہ جو ماں باپ کی ایک بیٹی ہوتی اکثر دکھی ہوتی ہے، حالانکہ ماں باپ سب سے زیادہ اسی کو دیتے ہیں کہ ایک ہی تو بیٹی ہے، دولت بھی، جاگیر بھی، مال بھی، جہیز بھی، چیزیں بھی، سب سے زیادہ دکھی وہی ایک ہی بیٹی ہوتی ہے۔ واللہ عالم، میرا مشاہدہ نہیں ہے۔ نصیب کہاں سے ملے گا؟ مقدر کہاں سے جاگے گا؟ یہ عرشی فیصلہ ہے، یہ فرشی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ عرشی نظام ہے، یہ فرشی نظام نہیں ہے۔ یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے رزق زیادہ کر دو، اس کے لیے کم کر دو۔ یہ اوپر سے فیصلہ ہوتے ہیں کہ اس کے لیے مال تھوڑا کر دو، اس کے لیے زیادہ کر دو۔ یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اس کو ہمارا قرب دے دو، اس کو ہم سے دور کر دو۔ لا حول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کیا معنی ہیں؟ اس کا معنی یہی ہے کہ یا اللہ تو اگر کسی کو توفیق دے گا نیکی کے تو تو ہی دے سکتا ہے، اور اگر کوئی گناہوں سے بچنا ہے اس کے بچنے کی توفیق بھی تیرے امر سے ہوگی، تیرے حکم سے ہوگی، تیری چاہت سے ہوگی، تیری منشا سے ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نصیب اور مقدر عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ فرشوں پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ عرشی نظام چلے گا تو بات بنے گی، یہ عرشی ترتیب چلے گی تو بات بنے گی، فرشی نظام کوئی نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں کسی فقیر کے پاس، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ آپ آئے ہیں، اب دیکھیں کہ نصیب اور مقدر کون جگا کے جاتا ہے۔ کیا کلاس میں سارے فرسٹ آتے ہیں؟ کیا کلاس میں کوئی فیل بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیا بٹھے میں ساری اینٹیں ایک اول ہوتی ہیں یا دوم بھی ہوتی ہیں؟ جو اینٹ جتنا آگ کے قریب رہے گی، جتنا قربانی کے قریب رہے گی، اتنا ایک نمبر ہوگی، اتنا ایک نمبر ہوگی۔ جو اینٹ جتنا بٹھے والے کی مان کر چلے گی، آگ کی مان کر چلے گی، اس کی قیمت لگتی چلی جائے گی، اور نصیب اس کے جاگتے چلے جائیں گے۔ باغبان کا باغ تھا تو درخت کے نیچے دیکھا کہ آملے گرے ہوئے ہیں، اس نے آملے کو اٹھانا چاہا مربع بنانے کے لیے آملے کا، تو آملے نے پوچھا مجھے کیوں اٹھا رہے؟
لگا مربع بنانا ہے، تو کہا مربع بنے گا کیسے؟ کہا میں تجھے پہلے چوکوں گا، پھر جو ابالوں گا تیرے اندر کا کھٹاس نکالوں گا، اور تیرے کھٹاس کو نکال کے پھر ابلتے ہوئے چینی کے شیرے میں تجھے ڈال کے پھر آگ دوں گا کہ مٹھاس تیرے اندر جذب ہو جائے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ بادشاہ کو اگر دل کی دھڑکن تیز ہوگی یا کوئی بیماری ہوگی تو اس کے دسترخوان پہ سونے اور چاندی کی تشتریوں میں سونے اور چاندی کے ورق لگا کے تجھے وہاں سجاؤں گا۔ کہنے لگے یہ بادشاہ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسری بات بہت خطرناک ہے کہ مجھے اتنی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑے گا، نہ مجھے نہ اٹھا، کسی اور کو اٹھا لے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کسی اور کو اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے کسی اور عاملے کو پکڑا تو عاملے نے پوچھا کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس نے اس کو بھی ساری کہانی سنائی کہ تجھے ابالوں گا، چوکوں گا اور تیرے سینے کو میں چھیدوں گا، اور پھر اس طرح ابالتے ابالتے تجھے اندر کا کھٹاس ختم کروں گا، قربانیوں سے تجھے میں گزاروں گا اور تیرے اندر مٹھاس بھروں گا، اور پھر اس طرح تیری قیمت لگے گی۔ کہنے لگے اگر قیمت اتنی اچھی ہے تو پھر یہ تکلیف والے اور قربانی والے مرحلے کوئی بات نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اگر قیمت اتنی اچھی ہے تو قربانی کے مرحلے کوئی حرج نہیں، میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے اٹھایا اور اس کو چوکا اور مربع بنایا اور بادشاہ کے دسترخوان پہ سجایا، اور جو پہلا عاملہ تھا وہ پڑا پڑا خشک ہو گیا، اسے اکٹھا کیا، صاف کیا، جا کے پنساری کو بیچا، اور پنساری نے آملہ ہرڑ بہڑا کو کوٹ کے دوائی بنائی، قبض کشا دوا بن گئی۔ قیمت تو اس کی بھی لگی پر قبض کشا لگی، قیمت اس کی بھی لگی پر بادشاہ کا دسترخوان پہ سجا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں قربانی دینے والے آؤ، ہم تمہارے لیے راہیں کھول کے دکھائیں گے، سوئے ہوئے نصیب کو جگائیں گے۔ یہ تسبیح خانے کا قیام، یہ تسبیح خانے کے چند لمحے، یہ رمضان کی ڈوبتا دن اور آخری عشرے کی آمد اور اس کی سعادتوں کو سمیٹنے والے آپ جیسے خوش نصیب، یہ تو آپ یقین جانیے جب اس سفر کو صحیح کر کے جائیں گے، راستے میں کوئی غار آئے نہ آئے، بڑا کریم ہے، نصیب جگہ دیتا ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آئے اور کئی لوگوں نے آ کے اپنی حقائق، اپنے مشاہدات، اپنے تجربات بتائے، اور یہی بتائے کہ رمضان گزارا اور یہاں رمضان بہت بہترین اللہ گزروا رہا، ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈی فضائیں، پر لطف غذائیں، اور گزارا۔ اور جب یہاں سے ہمیں واپسی ہوئی تو رب نے میرے یہ کام بنائے، کسی نے کہا مجھے اللہ کا قرب ملا، مجھے نماز کی لذت ملی، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آیا، اللہ کی محبت کا جام پیا، عشق مصطفیٰ سیکھا، اور محمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، عشق، یہ ساری نعمتیں مجھے ملی اس تسبیح خانے کی برکت اور رمضان گزارنے کی برکت سے۔ آپ آئے ہیں، اب سوئے ہوئے نصیب کو جگانا ہے، اور یہ سویا ہوا نصیب جاگے گا اس قسمت والے کا، نصیب والے کا، جو یہاں اپنی زندگی کے لمحوں کو ایسے گزارے گا جیسے گزارنے کا حق ہے، اور جو رمضان کی قدردانی ایسے کرے گا جیسے رمضان کی قدردانی کا حق ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں اور دنیا کے کسی گوشے میں روزے رکھ رہا ہے، وہ رمضان میں آنکھوں کا بھی روزہ رکھے گا، زبان کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ اور جسم کا بھی روزہ ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو کہے گا میں روزے دار ہوں۔ ایسے شخص نصیب والے کو رب دنیا آخرت کی دولتیں، عزتیں، روح کی دنیا، من کی دنیا، وجدان کی دنیا، ایمان اور اخلاق اور اخلاص کی دنیا عطا فرماتے ہیں۔ آپ تو نصیب جگانے آئے ہیں، اپنی محبت اور مشقت کو اور بڑھائیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ اور لگائیں اور محنت، توجہ اور بڑھائیں، جتنا ہو سکے اپنی نیند کو کم سے کم کرتے ہوئے، محبت اور مشقت کو بڑھاتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں۔ بہت سارا کٹ گیا ہے، اب رمضان کی عصر آ گئی ہے اور ان قریب مغرب آنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر آتے ہی ہمارے جذبے کمزور نہ ہو جائیں،
اور ہمیں تسبیح خانے کی بے قدری کہیں نہ مل جائے اور تسبیح خانے کی قدر ہم کھو نہ بیٹھے، اور تسبیح خانے کی قدردانی ہمارے لیے سب سے اہم قدردانی ہے۔ زندگی میں اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، اس موقع کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے دنیا آخرت کی برکتیں اور خیریں پائیں۔ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، یہ موقع پھر شاید نہ ملے۔ سن رہی پگلی من نہ آنکھیں سمے گزرتا جائے، یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی انت کوئی نہ پائے۔ یہاں سے آئے ہیں تو نصیب جگا کے جائیں، ایسا نصیب جاگے کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ سے دعاؤں کے ذریعے کام بنوانے کا طریقہ آ جائے، اعمال نبوی سے شغل ہو اور زندگی میں اعمال نبوی کے اندر بس ایسی زندگی گزرے کہ مزہ آ جائے اور دنیا کے کام بھی بن جائے اور آخرت کے کام بھی بن جائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا اللہ کا قرب پا کے جہاں سے جائے اور یہاں سے جانے کے بعد پھر یہاں کا رابطہ نہ ٹوٹے، تو اللہ ایسے نصیب جگا دے، ایسی محنت، ایسی توجہ، ایسا دھیان کر کے اللہ سے مانگ کے جائے۔ یہ اللہ نے آج آپ کو مجھے موقع دیا ہے اور اس سے بڑا موقع پھر نہیں ملے گا۔ یہ ایک کامیاب ترین موقع ہے۔ رمضان کی وہ گھڑیاں ہیں جس میں گرمی والی رمضان کی گھڑیاں، گرم رمضان کی گھڑیوں میں جو مقامات اور درجے بلند ہوتے ہیں وہ شاید کہیں اور نہ ہو۔ قسمت کا سکندر اور قسمت کا بہت دھنی ہوگا جو ان رمضان کی گھڑیوں میں قدردانی جس کو نصیب ہو جائے اور جو قدردانی کر لے، آج قدردانی کر لیں، اور دنیا میں اور آخرت میں عزتیں، دنیا آخرت میں کامیابیاں اور دنیا آخرت میں کمال پائیں گے۔ یہ سمجھ لے کہ کسی فقیر کے پاس آئے ہیں اور اپنا نصیب جگانے آئے ہیں، اور بس نصیب اس کا جاگے گا جو جتنے زیادہ اپنی محبت اور اپنی مشقت اور اپنی توجہ اور اپنی احتیاط اور اپنا دھیان بڑھائے گا۔ اللہ ہم سب کا نصیب اور مقدر جگا دے، اور روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا اللہ مجھے آپ کو عطا فرمائے، اور ایسی دنیا عطا فرمائے جس میں اخلاص بھی ہو، اللہ کی رضا بھی ہو، اور امت اور انسانیت کے لیے خیر خواہی کا سچا جذبہ بھی ہو۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین برحمتک یا۔ اور کسی نے کوئی خط دینا ہو تو فارم عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور کسی نے دینا ہو جی۔ اور کسی نے دینا ہو تو مزید توجہ کر لیجئے گا، لکھیے گا ضرور، آپ کی ذات سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو جائے اور آپ کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کے دکھ درد غم دور ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ذریعہ بنا دے، توجہ کیجئے گا۔ کوئی تجویز، کوئی شکایت، اس وقت سوال کا وقت نہیں ہے، جو میں نے سوال کیا وہ کوئی تجویز، کوئی شکایت، آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے دل میں ہو تو آپ بتائیں۔ جی
کس کا تعارف ہو جائے؟ جی جی اچھی تجویز. اور کسی کی تجویز؟ جی کہتے ہیں کیا کیا فرما رہے ہیں؟ ایک منٹ ایک بات. صحیح بات. ٹھیک بالکل ٹھیک. اور کسی کی تجویز؟ اچھا کیوں جی ابھی لائنیں لگتی ہیں؟ کیوں جی بیت الخلاء میں لائنیں لگتی ہیں؟ اتنی نہیں؟ ہاں جی. اچھا لائنیں کتنی لمبی لگتی ہیں؟ ایک دو بس ہیں؟ جمعے کے وقت میں تھا آج کیونکہ لوگ نہا رہے تھے نا. یہ بھی ہوگا ظاہر جمعے کی بازوں کا تیاری کرتے. جی سب لوگ اکٹھے اٹھے تھے سو کے اس وجہ سے. جی ایک تو کہتے ہیں سامان رکھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، دوسرا نسوار جگہ جگہ اور تھوکنا جگہ جگہ، اور سامان کی ترتیب بھی صحیح نہیں ہوتی. اور باتیں ہیں کہ بعض اوقات نئے لوگ آتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، ان تک ہدایات پہنچی نہیں ہوتی. میرے خیال میں تو روزانہ مل رہی ہیں، تھوڑا سا ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. جی اب دیکھیں اصل بات اب نکلی ہے، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، ادھر ساتھی غسل میں لگ جاتے ہیں، پھر رش لگتا ہے، اٹھتے نہیں، دیر سے اٹھتے ہیں. جی کہتے ہیں جب نماز کا ٹائم میں 5-7 منٹ ہوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر تو ایک دم رش پڑے گا، پھر تو آپ اس سے بھی ڈبل ٹرپل بیت الخلاء لے جائیں پھر بھی لائن لگے گی. جی جو ہمارے یہاں پر سوال ہوتے ہیں ان کے جواب بھی نہیں ملتے، 8-10 جوابات بھی ملتے ہیں، تو جو سوال کرنے والا ہے نا وہ محسوس کیا کہ پھر بھی وہ بچنا ہی رہتا ہے. جس طرح آپ نے ہر اس میں رات بھی 1-2 دیے اور بچوں بھی، اگر ہر سوال والے کے اس میں ایک آدھ آپ اپنا بھی جو ہے وہ دے دیا کریں ساتھ، تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. جی ٹھیک بالکل ٹھیک انشاءاللہ. کہتے ہیں ظہر کی تعلیم میں تسبیح خانے کے آداب، اصولوں ان کا روزانہ مذاکرہ ہو. اگر تسبیح خانے کے ادب اور عظمت دل میں ہوگی تو فائدہ ہوگا، اگر نہ ہوئی تو فائدہ نہیں ہوگا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
کہتے ہیں ٹوکن ملا تھا؟ یہ مجھے خبر نہیں بھائی، یہ آپ کی شکایت میں پہنچا دوں گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کی شکایت پہنچا دوں. اور کسی کی بات، کوئی شکایت، تجویز؟ ایک منٹ. صلاۃ التسبیح کی ہر روز جماعت ہو، نفل تو جماعت نہیں ہوتی. نفل کی جماعت نہیں ہوتی کبھی بھی. دیہات میں پتہ نہیں ان کے خلوص میں شک نہیں، لیکن نفل کی کبھی جماعت نہیں ہوتی. نفل تو ہوتا ہی انفرادی ہے، اللہ سے مانگنا، باتیں کرنا. اور کسی کا سوال؟ جب سوتے ہیں تو موبائل بستر کے ساتھ رکھ کے سو جاتے ہیں، اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ کوئی ہماری غفلت سے گناہگار ہو جائے، تو اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنی چاہیے. اور کسی کی کوئی تجویز سوال؟ کہتے ہیں سمندر پار جتنے بھی لوگ ہیں وہ رابطے کا بہت زیادہ شکار ہیں کہ رابطہ نہیں ہو پاتا. کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ ان سے رابطہ ہو جائے. میں نے ایک تجویز سوچی ہے رمضان میں، اچھا ہوا کہ آپ کا مشورہ ہو گیا، کہ رمضان میں تراویح کے بعد پورا رمضان میں کم از کم 1 گھنٹہ باہر کے ملکوں کی کالیں لوں. آپ حضرات سے تراویح کے فوراً بعد میں کسی کمرے میں بیٹھ جاؤں، کالیں آتی جائیں، میں ان سے بات کرتا جاؤں. ہم یہ جو آپس میں بیٹھتے ہیں یہ چھوڑ دیں، آپ حضرات قربانی کر دیں بیرون ملک والوں کے لیے. ایک تجویز ہے میرے پاس، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کہتے ہیں 1 دن مجمع کو دیں، 1 دن بیرون کو. جی یہی ہے. اور اس کے علاوہ ویسے میرے جی میں یہ تھا، آپ کو تو سارا دن ملتا ہی ہے، بیرون ملک والوں کو نہیں ملتا، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ وقت میں انہیں دے دوں. جی ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے. اور کسی کی رائے؟ یعنی ہمارا یہ مذاکرہ نہ ہو، بس تراویح کے بعد درس، اس کے بعد میں اٹھ جاؤں، یہ وقت نہ ہو. میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، اور کون ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ہفتے میں 1 دن آپ کو دیا جائے. اچھا بیرون ملک کو ہفتے کے چند دن مقرر کر لیں. کہتے ہیں آپ یہیں بیٹھے اچھے لگتے ہیں. جی جی کہتے ہیں تسبیح خانے کی جو برکتیں ہیں یہ کراچی میں بھی شروع ہو جائیں. ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی. ٹھیک، بالکل صحیح. جی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ترتیب سے پوری دنیا والوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ سوالوں کے جواب سامنے کیمرہ لگائے نیٹ کے ذریعے پوری دنیا سن رہی ہے. ہاں جی، کہتے سارا وقت ادھر ہی دیا جائے، یہ پوری دنیا کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے.
کہتے ہیں نیٹ پہ اگر خلوص سے سب کچھ سنا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یہاں پہ فون لگائیں، بیرون ملک والے کالیں لگائیں اور یہیں بیرون ملک والوں کی کالیں سنیں. جی کہتے ہیں اصل تو یہی وقت ہوتا ہے. پوری دنیا اس وقت میں جمع ہوتی ہے، پوری دنیا والے ہماری یہ انتظار میں. جی اچھا جی، یہ بتائیں ماں کا ایک گود والا بچہ ہوتا ہے، ایک پیٹ والا بچہ، زیادہ فکر کس کا ہوتا ہے؟ آپ گود والے ہیں یا پیٹ والے ہیں؟ اپنا حق مار رہے ہیں. میں تو 4-5 دن سے مسلسل تکلیف میں چل رہا ہوں. مجھے کوئی ایسی بڑی تکلیف نہیں ہے، لیکن بس کمر میں درد، گھٹنوں میں اور جسم میں اور پریشانی، بس ایسی. ظاہر ہے وہ کچھ ذرا نیند بھی ختم ہو جاتی ہے اور کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے اور فکر بڑھ جاتا ہے، تو پھر انسان کے جسم پہ اثر تو پڑتا ہے. مجبوراً انسان کی طبیعت میں تو اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو حضرات کو ٹائم دے رہا ہوں اور آپ اپنا ٹائم بڑے سکون سے. بعض نے کہا کوئی حرج نہیں، اللہ دا نامن جان چھوڑ. کوئی نہیں، وہ کہہ رہے کھڑے ہو کے نا، ہاں بالکل آپ، جی بالکل سبحان اللہ، ابھی کالیں چلائیں، ساری جان چھوڑ، ہمیں سونے دے. نک کو نک کر لیتے تھے. سواری جان، ہاں بالکل جی بہترین، میں سب کر سن رہا ہوں. میں کہا سبحان اللہ، اتنا جلدی اکتا گئے ہم. جی کہتے ہیں سب 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کر کے اللہ سے مانگنے کے تاریخ کو کیسے چھری پھیرنی ہے. اس کا کوئی خیال نہیں رکھنا، بالکل خیال نہیں رکھنا. جب سے مجھے 2-3 دن سے طبیعت کمزور ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، کسی نے آفا سے تم اذان پڑھ پڑھ کے سارا دن مجھ پہ دم کیا ہو، میرے لیے صلاۃ الحاجت پڑھی ہو، نفل پڑھے ہوں، اعمال کیے ہوں، یقیناً کیے ہوں گے، لیکن کوئی ایک عشق اور پاگل ہوگا، ورنہ تو فکر مند ہونا تھا سب کو. دولہے کی وجہ سے تو بارات کھاتی ہے، اور دولہا جو نہ ہو تو بارات تو پھر دولہے کے ساتھ ہی تو بارات ہوتی ہے. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. آپ تو فکر مند ہوتے، اعمال کرتے، نظر بد کی دعائیں اور جادو کے اعمال، اثرات جو بھی ہیں اعمال کرتے، کہتے ہیں یہ فقیر. میں اس کے باوجود بھی بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہوں. کام کا زہر جس پہ لگی ہوتی ہے وہ تو اپنے معذور جسم کے ساتھ بھی بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہوتا ہے. چلو جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے آپ کی جان چھوڑو اور بیرون ملک والوں کی کالیں لو. دیکھیے آپ میں سے اکثر، میں مجھے چہرے یاد ہے، میں ابھی کھڑا کر کے پوچھتا ہوں مجھے چہرے یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل دے دیں. مجھے تو چہرے یاد ہیں، ادھر سے بھی یاد ہیں، ادھر سے بھی یاد ہے. جی ووٹنگ تو اب تو سارے کہیں گے، اس وقت تو اب تو سارے کہیں گے، اب تو سارے کہیں گے کہ جی، اب تو واقعی کہیں گے. یقین جانی میری کوشش ہوتی ہے
زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ بیٹھوں، اور آپ مہمان ہیں، آپ کی تو میں زیارت کر کے ثواب حاصل کرتا ہوں۔ رات میں ساری رات ہسپتال بیٹھا رہا۔ ہمارے بچوں کے ماموں کا بیٹا جو تھا وہ بیچارہ بیمار تھا، سامنے گنگا رام ہسپتال میں ساری رات بیٹھا رہا۔ پھر سحری سے پہلے تھوڑی دیر آیا، پھر آپ کی خدمت، پھر اس کا جنازہ تھا، بچہ بیچارہ 3 ماہ کا بچہ تھا، پھول تھا، پھر اس کے جنازے میں بس ایسے ہی بھاگتا رہا، قبرستان میں تدفین کے وقت بھی، وہاں بھی، سارا۔ لیکن آپ کی ڈیوٹی میں پوری دے رہا ہوں، آپ کی ڈیوٹی پوری دے رہا ہوں۔ اچھا جی، کسی کا سوال؟ جی، ٹوکن نمبر، بیٹھ جاؤ۔ آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے؟ ہاں یہ 66 ہے۔ کب آئے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ قمیض کیسے پھٹی ہے؟ دکھاؤ سب کو، رومال ہٹاؤ، اچھی طرح ہٹاؤ۔ ہر قمیض پھٹ جاتی ہے ایسے، ہر قمیض ایسے پھٹ جاتی ہے، بنیان سیاہ ہو جاتی ہے، قمیض سیاہ ہو جاتی ہے، پھر کھجاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ نہیں، کیا پھٹتی کیوں ہے؟ ہاں، کس نے؟ 5 عامل تھے، انہوں نے جواب دے دیا کہ ہمارے پاس آپ کا علاج نہیں، آپ اپنے حضرت سے ملیں۔ وہ حضرت کون ہے؟ بڑا حضرت ہے، کہتا ہے نا بڑا حضرت ہے۔ کسی وظیفے سے فائدہ ہوا ہو، ہمارے کسی وظیفے سے فائدہ ہوا ہو؟ یا قہار والے وظیفے سے فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اب پہلے اتنی تکلیف ہوتی تھی، چل پھر نہیں سکتے تھے، مطلب کیا چل پھر کیسے نہیں سکتے تھے؟ اچھا، آپ کو کیسے پتا ہے آپ پر جادو ہے؟ روزہ نہیں رکھا جاتا، نماز بھی گھر میں رہتا ہوں، نماز وقت چلا جاتا ہے، گھر میں روز کی نماز ٹھیک، بتائیں بھائی، اس کا علاج بتائیں، اس کا علاج بتائیں۔ اللہ بولیں۔ کہتے ہیں اللہم بسمک کہف کتمیر، اس کو پڑھیں کثرت سے، جی، یا قہار پڑھ کثرت سے، سارا دن کھلا۔ کہتے ہیں یہاں لفظ کہف لکھیں، قرآن پاک میں سورۃ کہف یہاں لکھیں، اور اللہم بسمک کہف کتمیر بھی بہت زیادہ پڑھیں، اور سفید کاغذ کو لکیر بنا اس پہ یا شکر اور 5 سے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کو لیتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پھر اس کاغذ کو جو ہے وہ پانی میں رکھتے ہیں، اور اس پانی پہ منزل جو آپ کا چھپا ہوا ہے وہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس پانی کو پئیں، اور اس کو گرنا دیں اور میرے سمجھ گئے؟ اور کسی کا مشاہدہ؟ جی، ذرا
درخواست کر لیں کہ یہاں آ جائیں. جی 41 دفعہ سورت قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 41 دفعہ سورت قدر کپڑے پہننے سے پہلے پڑھے. کپڑے کو پھونک مارے, وہی پانی پہ بھی پھونک مارے اور پانی پی لیں اور کپڑے بھی پہن لیں. اچھا, یہ آپ نے کیوں بتایا؟ کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کی کیا مشاہدہ ہے اس کے بارے میں؟ اچھا, اس سے روحانی رزق میں ملتا ہے, جسمانی رزق میں ملتا ہے. کوئی آپ کا تجربہ آزمودہ اس معاملے میں؟ شمع شبستان کا عمل ہے. آپ کے مشاہدے میں کیا فائدے آئے اس کے ذرا ہم, تاکہ فائدہ اللہ کی مخلوق کو زیادہ ہو. ان کو ذرا یہ اسپیکر دے دیں. آئیے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں جیسے دل چاہے. جس کپڑے پر یہ پڑھ لیں اور وہ پہن لیں تو اللہ کی رزق بن جاتی ہے, جسمانی رزق بن جاتی ہے, رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سمجھو عیش کرتا رہتا ہے. 41 بار سورت قدر. اور جن میں اثرات ہوتے ہیں جسم میں پانی پینے سے وہ اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں. جی جی ٹھیک جی. وہ کیا؟ ہاں, کہتے ہیں یہ سارے اعمال ضرور کرے لیکن سورت اخلاص کا کڑا ضرور دے. سوتے وقت دائیں طرف 3 بار سورت اخلاص, پھر بائیں طرف 3 سورت اخلاص, پھر سیدھا ہو کے سورت اخلاص. ٹھیک ہے. اور کسی کا مشاہدہ؟ یا کہارو 1100 بار صبح شام پانی پہ پاؤں رکھ کے پڑھیں. افحسبتم اذان کا عمل مسلسل کریں. جی جی ابھی تو سوال ایک ختم نہیں ہوا. اللہ والے ٹھیک ہے جی. اور کسی کا سوال؟ جی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ نمبر 800. ٹھیک ہے. پینتیس 36 سال والدہ کو ہو گئے لڑائی جھگڑے, اور 3 سال میری شادی کو بھی ہو گئے ہیں اور یہی حالات ہیں. کوئی خصوصی وظیفہ عطا ہو کہ گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے. کاروبار بھی کوئی نہیں ہے, بتائیں. سورت قریش کہتے ہیں کتنی پڑھیں؟ 7 تسبیح. کہتے ہیں جادو بھی کٹ جائے گا اور رزق بھی بہتر ہو جائے گا. بیٹھے. ہاں جی. بیت الخلاء کی دعا پڑھیں کثرت سے. جی بیت الخلاء کی دعا آپ بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں. ایک تسبیح عشاء کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ جھگڑوں کے لیے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. دوسرا آپ نے بتایا اذان اور افاسب کو. لڑائی جھگڑوں کے لیے اللہم لا خلابہ پڑھیں. جی اور
درس مسلسل سنیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. مستقل پڑھیں. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام اور سورت اخلاص پڑھیں. جی اور کسی کا مشاہدہ اس بارے میں؟ دم والا تیل اور پانی استعمال کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو یہ کثرت سے پڑھیں. اور اپنے پہنے ہوئے کپڑے پرانے پہنے ہوئے کپڑے پہ جمعرات کے دن بڑا گوشت ڈال دیں. یہی اچھا جی ہیں. اور کسی کا مشاہدہ؟ جی میٹھا شربت بنا کے 11 بار سورت رحمان پڑھ کے دم کریں اور سب گھر والے پئیں. لڑائی جھگڑے ختم ہو. کہتے ہیں ادب سے محبت سے سلام کو عام کریں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.